ہو حلالی، داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی، اور عقیدت سے چڑھے، صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے، سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، پکوڑے کھانے ہیں، جو ارادہ کر کے چڑھے، ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا، پیچھے سے بندہ آ جائے گا یہ بریانی کھانی ہے۔ دربار پہ جانا ہی غلط ہے جی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، عبرت کے۔ اسلام میں صرف آپ نے قبروں پہ جانا ہے، وہ بھی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، جو صحیح مسلم میں دعائی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، نہ کہ ان سے مانگنے کے لیے۔ رہ گئے درباروں پہ تو آپ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ درباروں کے اوپر آپ قبر کی نیت سے بھی نہیں جا سکتے، اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کرنے ہیں اللہ کی راہ میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی وہاں زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا زمانے جاہلیت میں کوئی وہاں پر میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے اجازت دی۔ یعنی اگر پرانے زمانے میں بھی وہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی تھی یا کوئی ایسا میلہ لگتا تھا جس میں شرکی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، اب بے شک نہیں ہو رہی ہیں، تب بھی نبی علیہ السلام نے وہاں اللہ کے نام کا جانور بھی قربان کرنے سے منع کیا ہے، حالانکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے دوبارہ سے وہ چیزیں رینیو ہو سکتی ہیں، اور آپ کے جو دربار ہیں وہاں تو پرانی بات ہی نہیں، وہ تو اب بھی شرکی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں، گناہوں کا محور بنے ہوئے ہیں، اخلاقی برائیوں کا محور بنے ہوئے ہیں۔ کتنی عورتوں کی عصمت دری درباروں کے اوپر ہوتی ہے، ان کو بے ہوش کر کے وہ اس طرح کا لنگر کھلا کے اغوا کر لیتے ہیں، کتنی سٹوریز آتی ہیں۔ جتنے بھی نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو نشے کے لیے انہی درباروں پہ نظر آئیں گے، چاہے لاہور والا دربار ہو یا وہ کراچی والا دربار ہو۔ بہترین قسم کی چرس، ہیروئن، یہ تمام انہی جگہوں پہ ملتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کبھی وہاں پہ یہ مطلب یہ کاروبار کرنے گیا ہوں، یعنی جو لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا۔ ویسے بھی اقرار الحسن صاحب کا پروگرام جو ہے وہ سریعام لگتا ہے اے آر وائی کے اوپر، تو آپ ذرا اس پروگرام میں دیکھیں جو انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو خرافات ہوتی ہیں وہ ساری دکھائی ہیں انہوں نے، تو بالکل کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رہ گیا واقعی یہ ساری چیزیں، تو بچیں ان سے، ڈر جائیں، قبروں پہ جائیں، مزارات پہ جانا ہی منع ہے۔ اگلی تو بات پھر ویسے ہی ختم ہو گئی۔ ہاں آپ نے وہاں پہ کھانا کھا لیا ماضی میں جو کھا چکے ہیں، اگر وہ اللہ کے نام کے غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے تو جائز ہے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جی داتا دربار پہ میں نے دودھ نہ دیا تو میری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی، تو اب وہ اللہ کے نام کا دیا ہوا بھی دودھ جو ہے نا بیسیکلی اس میں نیت غیر اللہ کی آ گئی ہے کہ آپ نے اس سے حاجت روا مشکل کشا مان لی ہے۔ دن سے پہلے بندہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں مر جائے کہ جب کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ دودھ جو ہے وہ فلانے بزرگ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آسٹریلین گائیں جو ہیں وہ کس مزار کے اوپر جاتی ہیں؟ وہ آپ کی بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی ہیں الحمدللہ۔ جی نیکسٹ۔